ویلکم بیک۔ اسرائیل کے اس وقت دونوں ہاتھ مصروف ہیں، ایک ہاتھ ایران پہ چل رہا ہے اور دوسرا لبنان پہ۔ گزشتہ 4 ہفتے کے دوران لبنان میں 124 بچوں سمیت 1268 ہلاکتیں ہو چکی ہیں، تقریباً 4000 شہری زخمی ہیں، 10 لاکھ سے زائد انسان پناہ گزینوں میں تبدیل ہو چکے ہیں۔ لبنانی فوج نے بھی ہاتھ اٹھا لیے ہیں اور جنوب میں اپنے کئی ٹھکانوں کو گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران خالی کر دیا ہے اور وہ پیچھے ہٹ گئے ہیں۔ اسرائیل نے جنوبی لبنان میں اقوام متحدہ کے امن مشن کو بھی نشانہ بنایا ہے۔ مشن میں شامل انڈونیشیا کے 2 فوجیوں کے جاں بحق ہونے کی تصدیق ہو چکی ہے۔ اسرائیلی وزیر دفاع کاٹس نے کہا ہے کہ دریائے لطانی تک کے علاقے پہ جنگ کے بعد بھی قبضہ رہے گا۔ یہ ایک مستقل سیکیورٹی زون ہوگا۔ جو 6 لاکھ مقامی لوگ علاقہ چھوڑ گئے ہیں وہ تب تک واپس نہیں آ سکیں گے جب تک شمالی اسرائیل کے تحفظ کی ضمانت نہ مل جائے۔ وزیر دفاع نے کہا کہ جس طرح غزہ میں رفح اور بیت حنون کی ساری عمارتیں صاف کر دی گئی ہیں، اسی طرح لبنان کا یہ سرحدی علاقہ بھی کلیئر کر دیا جائے گا۔ کھل کے بات ہو رہی ہے۔ جبکہ وزیر اعظم نیتن یاہو نے کہا ہے کہ ایران کے ساتھ کسی جامع سمجھوتے میں اگر سمجھوتا ہوتا ہے، لبنان ڈیفینیٹلی شامل نہیں ہوگا، کیونکہ لبنان کا مسئلہ اسرائیل کی سلامتی سے براہ راست جڑا ہوا ہے۔ لبنان کے خلاف اسرائیلی کارروائی 2 مارچ سے جاری ہے۔ جنوبی بیروت کسی کھنڈر کا منظر پیش کر رہا ہے۔ اسرائیلی حملوں کے دائرے میں شامی سرحد سے لگی ہوئی وادی بقا کا علاقہ بھی شامل ہے۔ پہلی بار، بلکہ ہسٹری میں پہلی بار، اسرائیل نے جنوبی شام کے علاقے کو استعمال کرتے ہوئے لبنانی علاقے پہ حملہ کیا ہے۔ ظاہر ہے کہ لبنان کی حکومت صرف دیکھ سکتی ہے، بیچاری کچھ کر تو سکتی نہیں ہے۔ امریکیوں کا صدر، جو شام کے صدر احمد شرع، ان پہ مسلسل دباؤ ہے کہ وہ حزب اللہ کو غیر مسلح کرنے کی کوشش کے طور پہ شامی دستے بھی لبنان بھیجیں، مگر امریکہ شام کو ایسی کوئی یقین دہانی کرانے کو تیار نہیں ہے کہ وہ اسرائیل سے جنوبی شام کا علاقہ خالی کروا کے ان کی حکومت کے سپرد کر دے گا۔ ایک ایرانی نژاد امریکی اسکالر ہیں ولی نصر، ہم سب جانتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ ستمبر 2024 سے اب تک یہ تاثر دیا جاتا رہا کہ حزب اللہ کی کمر توڑ دی گئی ہے، مگر حزب اللہ نے گزشتہ 1 ماہ میں جو مزاحمتی کارکردگی دکھائی ہے اس سے اسرائیل کو بھی اپنے تجزیوں اور حکمت عملی پہ شرمندگی محسوس ہو رہی ہوگی۔ اسرائیل ایران اور لبنان میں اپنے جنگی ٹارگٹس جلد از جلد حاصل کرنا چاہتا ہے، اور ایران اور حزب اللہ اسرائیل کو لمبے عرصے تک الجھائے رکھنے کی حکمت عملی پہ عمل پیرا ہیں۔ جس طرح غزہ میں اسرائیلی مقاصد کبھی واضح نہیں رہے کہ وہ اصل میں چاہتا کیا ہے، اسی طرح لبنان میں اسرائیل دراصل کیا حاصل کرنا چاہتا ہے یہ بھی ہمیشہ کی طرح گول بول ہے۔ اچھا، اسرائیل واحد ملک ہے شاید دنیا میں جس کی کوئی آفیشل سرحد ہی نہیں ہے۔ ہاں، نہیں ہے۔ وہ مطلب جہاں تک ہمارا جانے کا موڈ ہے وہ ہماری سرحد ہے۔ یہ جو آپ نے بھی ابھی ذکر کیا ہے نا کہ نیتن یاہو کا کہنا ہے، شاید نیتن یاہو ابھی کچھ دیر میں ایک پریس کانفرنس بھی کرنے والے ہیں۔ نیتن یاہو کا کہنا ہے نا کہ جی ایران کے ساتھ اگر جنگ بندی ہو بھی جائے، لیبنان میں ہماری کارروائیاں جاری رہیں گی۔ ایک لحاظ سے میرا خیال ہے کہ ایک جو ان کے جو موٹیویشن ہے کہ ایران کی جنگ چلتی رہے، کیونکہ اس کے آڑ میں گریٹر اسرائیل علاقہ گھیر سکے، گریٹر اسرائیل بن رہا ہے، اور ایک دفعہ وہ قابض ہو جائیں گے تو آپ کو پتہ ہے کہ وہاں سے نہیں، انہوں نے تو کہہ دیا ہاں، مطلب یہ اسٹوپڈ بات ہے میری، یہ کوئی کہنے کا نہ صرف کہہ دیا ہے بلکہ کر بھی رہے ہیں۔ مطلب اگر آپ جو حملے دیکھیں نا، لٹانی ریور پہ جو بھی برجز ہیں سب سے پہلے ان کو اڑایا ہے، جو بھی روڈ کنیکٹیوٹی ہے ان کو اڑایا ہے، اور کٹ آف کرنے کے بعد وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو بھی گھر ہیں لوگوں کے، ہم ان کو بھی ٹوٹلی ڈیمولش کریں گے تاکہ یہ ناقابل استعمال ہوں، لوگ کبھی واپس آنے کا سوچ بھی نہ سکیں۔ دیکھیں 2006 میں بھی انہوں نے انویژن کیا تھا اور وہاں سے پھر نکلنے پہ مجبور ہوئے تھے۔ 2009 میں جب میں لیبنان میں گیا تھا اور میں یونیفل کا جو بارڈر ہے یہاں تک میں گیا تھا، تو وہاں پہ انہوں نے حزب اللہ والوں نے وہ اسرائیلی ٹینک، جلے ہوئے ٹینک انہوں نے رکھے ہوئے تھے ایز اے مونیومنٹ کہ ہم نے اسرائیل کو کیسے یہاں سے بھگایا تھا۔ اس بار جو چیز مختلف ہے، جو غزہ میں یہ کر گزرے ہیں،
اب ان کے ایمبیشنز بہت پھیل گئے ہیں. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اگر غزہ کر سکتے ہیں کچھ بھی کر سکتے ہیں. ہم نارتھ میں جا کے ہم لٹانی ریور تک ونس فار اینڈ آل کر سکتے ہیں, جو ان کا بیان بھی سامنے آیا ہے. تو اس لیے یہ گریٹر اسرائیل کی بات جو ہے کوئی ہوائی بات نہیں ہے, یہ لگ رہا ہے کہ اس پہ عمل پیرا یہ ہو رہے ہیں. نہیں, ایبسلیوٹلی. اچھا, اب ظاہر ہے کہ اس کی قیمت بھی ایک دینی پڑتی ہے آپ کو. جیسے حزب اللہ نے تو دعویٰ کیا کہ 100 سے زائد ٹینکس تباہ کیے. اب ہمیں نہیں پتا کہ کس بات تک سچ ہے. اچھا, انٹرسٹنگ, میں آپ کو ایک بات بتاؤں, جو آپ نے ابھی لٹانی نہر کے اوپر جو پلوں کو تباہ کرنے والی بات ہے, تو ابھی وہ میں ایک کسی اسرائیلی اینالسٹ, بلکہ ایک سابق جنرل ہی ہے, اس کا کہنا ہے, اس نے کہا کہ یار یہ پتہ نہیں ہم نے کیوں کیا ہے, کیونکہ حزب اللہ تو اس سے نہیں رکنے والا, وہ تو پہلے ہی داخل ہو گئے. تو دوسری بات ہے کہ یہ جو نہر ہے یہ اتنی گہری نہیں ہے کہ آپ اس کو پار نہ کر سکیں, وہ تہر کے بھی گزر سکتے. میں نے پار کیا ہے 4 ویلر میں. نہ کریں, آدھے ٹائر جو ہیں وہ ڈوبے تھے, اتنا گہرا ہے یہ دریا. اچھا, الٹا وہ کہہ رہے ہیں کہ یار اس سے تو پھر, اچھا یہ اسرائیلی لبرلز جو ہے نا یار, یہ بھی ایک بڑی خوبصورت قوم ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ لیکن ہم ایسا کیوں کر رہے ہیں, اس سے تو پھر یہ تصور آئے گا کہ ہم شاید لبنان پہ قابض ہونا چاہ رہے ہیں, اور پھر لبنانی عوام اور لبنانی حکومت کیا کہے گی ہمیں, مطلب یار کون ہو تم لوگ. اچھا, انٹرسٹنگلی, اچھا ابھی تک اسرائیل نے صرف 4 فوجیوں کی ہلاکتوں کو تسلیم کیا ہے. لیلا حتوم صاحبہ جو ہیں, جو وہاں کی ایک مقامی جرنلسٹ ہیں, انفیکٹ وہاں سے ہی رپورٹ کر رہی ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ 14 تو منیمم ہے. انٹرسٹنگ اس میں بات بتاؤں کہ ایک جو وہاں پر جو فوجی ہلاک ہوا ہے وہ 401st آرمرڈ ڈویژن سے ہے. یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں, کیونکہ یہ وہی ڈویژن ہے جس نے ہند رجب اور ہند رجب کے خاندان کو قتل کیا تھا. ایک اور جو ہے پر 22 سال کے ہیں, سرجنٹ موشے یٹزیک کارٹس, وہ اسرائیلی نہیں ہے, وہ نیو ہیون کنیٹیکٹ سے آئے ہیں. پہلے ان کی بہن نے اسرائیلی فوج جوائن کی, اب انہوں نے جوائن کی, اور ان کی ہلاکت پر اتنا افسوس ہو رہا ہے کہ پورے امریکہ کے سیاستدان, ایمبیسڈر حقبی کہہ رہے ہیں کہ یار اتنا اچھا بندہ تھا, ہمیشہ ہنسی مذاق کر رہا ہوتا تھا, اور دیکھو یار بیچارے کی جان چلی گئی. لیکن اسرائیل سے ایک اور بہت بڑی خبر آئی ہے, بہت ہی تشویشناک خبر, اس کے بارے میں ہم آپ کو اس وقفے کے بعد بتائیں گے.